اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کا میزبان سلمان شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال پر. پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور دعوے اس کے بالکل برعکس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس مجید شیخ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. شیخ صاحب، آج ہم بات کریں گے آپ کے مطابق کیا ملک میں انڈسٹریز لگانے کے لیے حالات ناسازگار ہیں؟ ایکچولی سلیمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو فکرہ بولا نا، ناساز، یہ چھوٹا لفظ ہے. یہ دیکھیں کیا آپ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، کیا کر رہے ہیں، کیا آپ نئی پلاننگ لے کے آ رہے ہیں، کیا بزنس مینوں کے ساتھ مل کے آپ پالیسیز بنا رہے ہیں. آپ تو کچھ کر ہی رہے. حالانکہ اس وقت پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اچھا ہے. اب ہمیں چاہیے معاشی ایمرجنسی کا کیمپ نافذ کر کے معاشی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کام کو تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک اکانومی طور پر ایک سپر پاور بنے، جیسے چائنا سپر پاور بنا ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ہم پولوشن میں نمبر 1 ہے نا، شاید کاروبار میں بھی دنیا کے سب سے آخری نمبروں پہ ہوں، چونکہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. کوئی آپس میں پالیسیز بنانے کے لیے پالیسیز وہ لوگ بناتے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کی جنہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا کہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. پالیسیز بنانے والے بڑے اہم پوائنٹ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا ملک کہاں تھا. اگر آج نیشنلائز ملے نہ کی ہوتی بٹوں کے دور میں، تو آج ملک شاید دنیا کے بہت آگے نکل چکا ہوتا. چلے غلطی ہوگی، مان لیا غلطی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا اقدامات کیے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ شیخ صاحب، جیسے آپ نے بزنس کمیونٹی سے بات کی، جیسے کہ پالیسی بنانے میں بزنس کمیونٹی کو بھی حکومت شامل کرتی ہے، تو دروازے سے باہر نکل کے بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. تو دیکھیں، مطالبات اور بات ہوتی ہے، پرپوزل اور بات ہوتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ملک کے لیے بہتری ہے، ملک کے لیے اچھی بات ہے، وہ ہم بار بار کلوائیں. کیا بیوروکریسی نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم کون سی ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اور ان کو کریں؟ جس کا کام اسی کو ساجے. ایک سنگل آدمی بل گیٹس کہاں پہنچ گیا، دنیا کا امیر آدمی، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ پالیسی جب تک نہیں ہوگی، ملک کیسے چلے گا؟ ملک کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں فیلڈ مارشل کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، فیلڈ مارشل صاحب جب سے آئے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دوں گا. 3 ستمبر 2023 کی اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، جب اس وقت ڈالر یہ پوزیشن تھی کہ ملک میں نفسا نفسی جاری تھی. میں ڈالر کی مثال دے رہا ہوں کہ ڈالر 330 335 345 تک ریٹ پہنچ گیا تھا، مل نہیں رہا تھا. جیسے انہوں نے بزنس کنڈی کے ساتھ 3 ستمبر 2023 کو ایک چھوٹی سی میٹنگ کی، کہہ لیں پاکستان کی تاریخ کی پہلی میٹنگ تھی، جو 4 گھنٹے تک جاری رہی. 35 کے قریب بزنس مین تھے، 40 کے قریب بیوروکریٹ تھے. اس وقت وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے. تمام بیوروکریٹ جن کے پاس ڈیسیژن پاور ہوتی وہ موقع پہ موجود تھے. ایک میٹنگ کی وجہ سے اس وقت ٹھاؤ پیدا ہو گیا. ملک جو ڈالر 340-45 میں پہنچ چکا تھا، اگلے دن 270 میں لینے والا کوئی نہیں تھا. اور پوزیشن کیا تھی کہ ایک خاص پارٹی کہہ لیں کہ دیکھیں ملک سب کا ہے، وہ آج دیوالیہ ہوا، کل دیوالیہ ہوا، آج ڈیفالٹ کر جائے گا، پرسوں ڈیفالٹ کر جائے گا، ایک ٹنورا پیٹا جا رہا تھا. اور ملک میں نفسا نفسی تھی. یہ ملک کا امیج خراب کرنے میں بہت سارے کہہ لیں کہ جن لوگوں کو، جو ہمارے لیڈر ہیں کہہ لیں، جو لوگ ملک اچھا کرنا چاہیے، ان کا بھی کردار تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنا امیج بہتر دینا چاہیے. امیج اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے جب ہماری اکانومی کی بات ہو، ہماری کہہ لیں دفاعی کی بات ہو، ملک کے دفاع کی بات ہو، کوئی بھی اہم مسئلہ ہو، ہم ایک مٹھ کی طرح ہونا چاہیے ہمیں. شیخ صاحب، حکومت کہتی ہے کہ اکانومی اب تک سٹیبل ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اکانومی؟ کہتے ہیں نا دلی بہت دور ہے، ایک کہاوت ہے نا. اکانومی کہاں ٹھیک ہے؟ اکانومی تو ہم بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. اکانومی ان کو ابھی تک یہ سمجھاتے انرجی ضائع ہو رہی ہے کہ خدایا بزنس کمیونٹی کی
پالیسیز بنانے کے لیے خدایا بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلے، وہ بزنس مین جو کامیاب ہیں. میں نے ایک پروپوزل دی تھی جس کو میں آرٹیکل پہ بھی لکھا ہوا ہے، کئی آرٹیکل لکھے ہیں. اب 100 ٹاپ بزنس مینوں کی ایک مشاورتی کونسل بنا دیں. 100 ان کو آزادی آپ منسٹری دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ انہوں نے آپ سے سیلری لینی ہے، نہ انہوں نے آپ سے ٹکٹ لینا ہے، نہ انہوں نے گاڑی لینی ہے، نہ انہوں نے باہر جانے کے لیے آپ کا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں میں بات کر لینے دیں پھر مجھے. تو 100 بزنس مین جب آج مشاورتی کونسل بنیں گی، کہتے ہیں نا کہاوت ہے پیسوں کی پیسے زبان سمجھتی ہے، بیروکریٹ کی بیروکریٹ زبان سمجھتے ہیں، بزنس مینوں کی بزنس مین سمجھتے ہیں. جب وہ ایک ایک ڈسٹرکٹ کو سنبھال لیں گے بزنس مین، ایک ایک ڈویژن میں بیٹھ جائیں گے، ان کو آزادی وزیر کا درجہ ہوگا، وہ ان کے مسائل سنیں گے، ان کو حل کرائیں گے. ویسے ان 100 بزنس مینوں کو آپ اگر ہائر کرنا چاہیں نا، آپ ایک بیروکریٹ جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو 10-15 لاکھ میں دے کے مہینے میں لے آتے ہیں اپنے پاس. لیکن بزنس مین اس کو 10 کروڑ میں بھی دیں گے مہینہ یہ نہیں آئے گا. کامیاب بزنس مین 20 کروڑ بھی دیں گے نہیں آئے گا. ہاں ان کو ذاتی طور پہ کہیں ملک کے لیے کام کرنا تو یہ اپنے ملک کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے. شیخ صاحب آپ کا یہ تھا کہ 100 بندوں کی کمیٹی تشکیل دی جائے حکومت کی طرف سے تو معاشیت تھوڑی بہتر گامزن نہیں، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. بیسک ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. چونکہ آپ کے مطابق کیا ہر ڈویژن میں ایک کام شروع ہو جائے گا. ہر سطح کے اوپر بزنس مینوں کی جو مسائل ہیں، جو وہاں ایک ٹاپ بزنس مین بیٹھے ہوں گے، جو ایک ٹاپ ٹیکس پیئر ہے، میں ان کو کہتا وہ جب بیٹھے ہوں گے ان کے مسائل سنیں گے. اور افسر شاہی جو کام کرنا چاہتی ہی نہیں ہے، جن کا مقصد یا مجھے کیا، جب ان کے پاس ایک فائل آتی کہتی ہے بڑے رام سے جی میرا تو کام نہیں، اس کے پاس چلے جائے، اس کے پاس چلے جائیں، تو یہاں اس کماتے رہتے. پھر انویسٹمنٹ کیسا آئے گا؟ بالکل ٹھیک. کیا ہماری انوائرمنٹ ہے ملک کی فرینڈلی انوائرمنٹ؟ یہاں تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنا کہ بھئی جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان کو انعام دیے جائیں، ان کو ایوارڈ دیے جائیں. ان کی ہمت ہے کہ جہاں اتنی ایک ولن سمجھا جاتا ہو بزنس مین کو اور وہ اس میں سروائیو کر جائے تو اس کی تو بہادری ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ کے مطابق کیا ملک میں انڈسٹریز لگانے کے لیے حالات سازگار ہیں؟ دیکھیں سازگار کیے جاتے ہیں، سازگار پالیسی دی جاتی ہیں. سازگار کرنے کے لیے رات دن جو اس میں لوگ درد رکھتے ہیں ان کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے. ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا مقصد وہ مہینہ پورا ہو تو ہم سیلری لینی ہے، ہمیں پروٹوکول نہیں. جو جن کا تو محبت وزنی زیادہ ہو. دیکھیں بزنس مین بھی ایک دن میں نہیں بنتا، اس کو بڑے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے پاس اس نے خود بھی بزنس مین نے اپنا گھر کا خرچہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے، سیلری بھی دینی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ہزاروں ملازم ہوتے ہیں. وہ چھوٹے سے فیصلے سے وہ کلیپ کر سکتی ہے اس کی فیکٹری، لیکن وہ باہمت ہوتا ہے. اس نے پوری فیکٹری کو سنبھالا ہوتا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ اس کا برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کو سلوٹ مارنا چاہیے کامیاب بزنس مینوں کو. ہم کہتے ہیں پیسہ کمانے، اور بھائی پیسہ کمانا ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پیسہ کمانے نہیں ہوتا، وہ عزت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. چونکہ وہاں وہ اس لیے دوسرے ملک کیوں کامیاب ہے، اسی والے سے کہ وہاں فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، بزنس مین کو ویلکم کیا جاتا ہے، بزنس مین کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. یا الٹا صاحب ہے، بزنس مین 3rd کلاس 4th کلاس. بالکل. اور وہ لوگ جن کی ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں ان کو اہمیت نہیں ہے، جو ٹیکس ان کے ٹیکس سے پیسے لے رہے ہیں وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. بنگلہ دیش کی انڈسٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ پاکستان کو معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژن لیول پہ کمیٹیاں بنانی ہوں گی اور فوری طور پر ان کے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے. یہاں آپ نے ایک بجلی کا میٹر لگانا ہو نا گھر کا، وہ پیسے دیے نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر اس کی 15,000 یا 20,000 اس کی سرکاری فیس ہوتی ہے، 50,000 اس کی رشوت ہوتی ہے. بزنس مین فیس تو خوشی خوشی دے دے گا، 2 لاکھ اس سے لے لے. جب انڈر ہینڈ پیسے دینے پڑتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہاں اپنی کتابوں میں لکھے، کہاں لکھے؟ یہ بڑے مسائل ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی معاشیت درست سمت میں گامزن ہے؟ پھر وہی سوال آ گیا آپ کا سلیمان صاحب کہ وہاں اس کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے سازگار پالیسی بزنس مینوں کے ساتھ مل کے بنانی پڑیں گی. ملک ہمارا بڑا زرخیز ہے، ملک ہمارا، اس میں جو ہمارے لوگ ہیں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے بزنس مینوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ان کے بجائے کہ ان کو خوش آمدید کیا جائے، ان کو پروٹوکول دیا جائے، ان کی آگے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. بالکل. وہ یہ بات ہے نا جب مجھے کیا،
जब तक देखें उसका कोई ऐसा देखें, हम अगर हमारे साथ बैठे गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर है, हम उनको कहें कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके साथ बैठे हैं। इस तरीके से आप कोई बनाएं, पॉलिसीज बनाएं जिसमें आपका भी फायदा हो, जिसमें मुल्क अगर तरक्की करे, अगर इकानमी मुल्क की तरक्की करेगी, ऑटोमेटिक मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक। हर तरफ से हम खुशहाल हो जाएंगे। देखिए हम दफाई तौर पर तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद की। अब माशी तौर पर हमारा करना चाहिए, क्योंकि माशी जो है ना, ये है तो सब कुछ है। अगर ये नहीं तो अगर हम सरमायाकारी नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं लोगों को मिलेगा, तो क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम रोकने के लिए रोजगार देना जरूरी है। आप मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, ये शुमाली वजीरिस्तान या केपी के बहुत से ऐसे इलाके हैं, वहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास वहाँ फैक्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से हर बंदा अपना रोजगार कैसे चलाए। वो क्या होता है कि वो अपने सरदार के साथ मिलकर गुंडागर्दी कराते हैं और वो अपना रोजगार चलाते हैं। वो फैक्ट्रियां गुंडागर्दी की लगी हुई हैं, इनको रोकने के लिए रोजगार देना जरूरी है। आजकल दुकानें शेख साहब बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है हुकूमत की जानिब से, ताजर बरादरी बहुत परेशान है, जिनके रोजगार, जिनके बच्चे घर में, जिसने रिस्क लेके जाने घर में। मैं आप इस बारे में हमारे यहाँ ना इस मामले पे मैं बात करूंगा, लफ्ज बड़ा मुनासिब नहीं लगता। एक्चुअली जो जहलियत है ना, तजावत जो है ना, ये खूबसूरती को खत्म करती है। तजावत जो है ना, ये मुनासिब नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बात है रोजगार की, बात है उनको अल्टरनेट काम देने की। इसके लिए यह है कि गवर्नमेंट के पास ग्राउंड्स हैं खाली, ऐसी जगह है खाली, वहाँ ये मार्केटें बना दें, वहाँ अप्रोच दे दें, और वहाँ जिसने कुछ लेनी है उनका रोजगार कम नहीं होगा, इजाफा होगा। बिल्कुल। देखिए आप एक नोट करें कि रोड तजावत की वजह से कितने हादसा होते हैं, कितने लोग डेली डेथें होती है। जरा निकाले तो सही, आपको पता चल के आप अपने कहते हैं ना दांतों में उंगली ले लेंगे, ये क्या हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो आपका एक रक्षा है चिंची, तो उसमें क्या सेफ्टी है, कितने हादसा होते हैं, इसका बतवादल देना चाहिए और ये बंद होने चाहिए। और ये देखें, हमें जो 78 सालों पहले काम करने चाहिए, आप थोड़े से शुरू हुए हैं, ये जरूरी है। तजावत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको ऊपर रेट भी की थी। देखिए जिसको जरूरत है उसने जाना ही जाना है। अगर आपने सब्जी लेनी है तो आप थोड़े से 2 कदम करके पीछे चले जाएंगे। मेन रोड कहाँ है? पूरी दुनिया के ऊपर मेन रोड के ऊपर दरख्त लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, खुशबूदार पौधे लगाए जाते हैं, मौसमी फल लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, इन्वायरमेंट करने के लिए। हमने क्या, हमने मेन रोड को आके दुकानें बना दी हैं, गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है, पीछे दूसरी लगाती है, एक्सीडेंट होते हैं। कभी सोचा आपने? कभी उसका तरीकाकार ये कि उसको मतवादल अल्टरनेट जगह दें। वो जगह पड़ी हुई है, वहां रेडियां लगी। अभी मैं इस वक्त भी नहीं हूँ, गवर्नमेंट ने मेन रोड को फिर रेडियां दे दी हैं। भाई उनकी मार्केट बनाए, यू टाइप मार्केट, साइडों पे लेके जाएं उनको, मेन को ऊपर रखें ही ना। वहाँ जिसको जरूरत है ऊपर लगे हुए इंडिकेटर, जनाब या फ्रूट मार्केट है या सब्जी मार्केट है या मीट मार्केट है, उस तरफ वो इशारे वो लोग जाएं। हुकूमत ने हर कह रहे टाउन में या हर कह रहे जो एक कॉर्पोरेशन की एक यूनिटी होती है, उसको बोलते हैं, जो कॉर्पोरेशन का एक चेयरमैन होता है, कम्युनिटी होती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ ऐसी मार्केटें दें, बस वही उसी इलाके की। हुकूमत ने वादा भी किया है चाबी से चाबी देने का। ताजर बरादरी का ये मुतालबा पूरा हो सकता है? मैं क्या, देखिए बात सुने। अब पहली बात तो ये है कि एक बड़ी अहम बात है कि जब हम उस डीसी के दौर में अगर नजायज मार्केट बनी है, आज नजायज मार्केट में खत्म कर दी, होनी भी चाहिए। उस डीसी को भी लगाम डालनी चाहिए कि तुमने ऐसा होने क्यों दिया। ये तो कोई बात नहीं, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वहां पैसा लग चुका होता है, उसके बाद दूसरा डीसी कहता है इसको नजायज है। क्यों? वो इंस्पेक्टर कहाँ गया जो गवर्नमेंट की तनख्वाह लेता था, जिसकी जिम्मेदारी थी इसके ऊपर? चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी होती है ब्यूरोक्रेट ने, वो चूंकि इस शिकंजे में खुद आते हैं, इसलिए पॉलिसी नहीं बनती, इसलिए इसी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। छोटे ताजिर तबके की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, छोटे ताजिर तबके को रिलीफ मिल रहा है या जिस तरह तजावुज़ात के खिलाफ? देखिए बात में छोटे ताजिरों को अल्टरनेट जगह दे दे, बड़ी अच्छी जगह पड़ी हुई है, पार्क है, पार्क के साथ ग्राउंड्स हैं,
اب وہاں ان کو لے کے جائیں بلکہ مین کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ریلی سسٹم شروع کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مین کے اوپر. چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے بھائی چھوٹے تاجروں کے لیے میں 95 میں ہانگ کانگ گیا تھا. 95 میں اس وقت نائٹ مارکیٹیں دیکھی ہیں, سبزی مارکیٹ ہے یا ان کی روڈ مارکیٹ ہے, رات کو لوگ نکلتے ایزی ہو کے نکلتے ہیں, جاتے ہیں کام کرتے ہیں. مین روڈ کے اوپر میں نے کہیں نہیں دیکھی کسی ملک میں بہت دنیا دیکھ چکا ہوں کہ مین روڈ کے اوپر سبزی والا بیٹھا ہو, پھل والا بیٹھا ہو, یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا پوری دنیا میں. کہتے ہیں پاکستان کا ہر کام نرالا ہے. یہ چلے ہوا ہے شروع, اچھی بات ہوئی ہے جی. اسموک گنز بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لاہور میں ہمارے شہر میں بہت زیادہ پھیری ہیں, لیکن اسموک ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے تنقید کرنے کا نہ کچھ کرتے نہ کچھ کرنے دیتے ہیں. اگر گورنمنٹ نے کچھ کیا تو اٹھایا نہ قدم, کچھ کرنے کی کوشش کی ہے نا. میں نے ایک پروپوزل دی تھی جب 3 ستمبر 2023 میں میری آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی بزنس مینوں کی, میں بھی اس میں شامل تھا. میں نے سمپل سی بات کی تھی, میرا پوائنٹ کیا گیا, اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا. میں نے کہا ریلوے کی جو زمین ہے, جو جی ٹی روڈ ہے, جو کنالز ہیں, جو آپ کے پاس اپنا کوئی بھی روڈ جب بنتا ہے, چھوٹے سے چھوٹی روڈ بھی جو بنتی ہے اس کے ساتھ بھی گرین بیلٹ ہوتی ہے, آپ ان کے اوپر 1 کلومیٹر ایک فیملی کو لیز کے اوپر دے دیں 4-5 سالوں کے لیے. وہ 1 کلومیٹر ہونے چاہیے, لاکھوں فیملی کو روزگار ملے گا پورے پاکستان میں. اور اس کے اوپر پھر وہ جو 1 کلومیٹر کو جو فیملی ہوگی, پودے لگائے, درخت لگائے, اس کا سبزیاں لگائے, پھل لگائے. گورنمنٹ صرف ان کو گائیڈ کرے کہ یہ جگہ کس کے لیے زیادہ اچھی ہے, کون سی اچھی چیز یہاں اگائی جا سکتی ہے. تو ملک دنوں میں پولوشن سے بھی ختم ہو جائے گا, روزگار بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. جو ملک فیلوں میں فرسٹ آتا تھا پولوشن میں, وہ فرسٹ آ جائے گی اسی میں, اس سے انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی. لیکن پتہ نہیں کیوں, کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں ایک جو کلچر ڈیولپ ہو چکا نا, جو بربادی کی بیسک وجہ ہے, وہ ایک تو کہتا ہے جو افسر بن جاتا ہے, جو بھی اس کو جہاں ہاتھ پڑتا ہے نا کہتا ہے میں پیسے لے لوں. اچھے لوگ زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو کرپٹ ہے وہ کہتے ہیں پیسوں پر سے لے کے شام تک انہیں سینے سے ہو چکے ہیں, پیسے پیسے پیسے, اور جس کی وجہ سے ملک میں کام نہیں ہو رہا. جیسے گورنمنٹ یہ صاف کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ یہ گنڈا گردی سے ایک کلیئر پنجاب کر رہی ہے, جی بالکل, ان کرپٹ افسروں کو بھی سے بھی صاف کیا جائے, پھر ملک آپ کا بہتری ہوئے گی. یہاں کہتے ہیں مجھے تنخواہ چاہیے, بھائی اس کو تنخواہ ملنی ملک جیسے مرضی لا تو 2 دن تنخواہ لیٹ کر دیں, جلوس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سے کام بھی لیں, کارکردگی کی رپورٹ بنی ہونی چاہیے. جو کام نہیں کرتا اس کو گھر بھجوائیں. جب ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے, کچھ لوگوں کو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جی آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب آج ہمارے پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ضرور دعوت دیجیے گی. آپ کا بہت شکریہ.